ڈرامہ جہاں سے سوفوکلی سٹارٹ کرتا ہے، میں وہاں سے بات نہیں کرنے لگا، میں شروع سے بات کرنے لگا ہوں۔ ڈرامے کی سٹیج پر پہلا سین کیا تھا وہ میں بتاؤں گا۔ پہلا سین کیا تھا؟ ڈرامہ شروع ہونے سے پہلے ڈرامے کا بہت سارا ایکشن پہلے ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ آئیے میں شروع سے بات کرتا ہوں۔ کنگ لیاس تھیبس کے اندر اور جوکاسٹا اس کی وائف، انہیں بڑی منتوں کے بعد ایک بچہ پیدا ہو گیا، اور بچہ پیدا ہوا تو جس طرح کی وہاں کی ریت رواج تھا، وہاں کے جو ٹیلی پیتھسٹ تھے، پامسٹ تھے، جو اسٹرالوجسٹ تھے، جو نجومی تھے، وہاں کے بلائے گئے، بچے کی قسمت دیکھی جائے۔ نجومیوں نے دیکھا، ٹیلی پیتھسٹ نے کہا کہ اس بچے کو فوراً ڈسپوز کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ کیوں؟ اس بچہ بڑا ہو کر اپنی ماں کے ساتھ میٹ کرے گا، اپنی ماں کے ساتھ میٹ کر دے گا، سیکس کرے گا، اینڈ ہی ول کل ہز فادر، باپ کو قتل کر دے گا، ماں کے ساتھ میٹ کرے گا۔ یہ بات ٹیریفائنگ تھی۔ اس دور کے پرافٹس، اس دور کے جو لوگ تھے، وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق تھے کہ اس بچے کی واقعی قسمت ایسی ہی ہے، اور کنگ لیاس کی موت بھی اسی بچے کے ہاتھ سے ہی ہونی ہے، تو بہتر ہے اس بچے کو قتل کر دیا جائے۔ بچہ ان کا اونلی چائلڈ تھا، تو کنگ لیاس نے اس بچے کے انگوٹھوں کو آپس میں باندھا، ٹائی کر دیا، باندھ دیا۔ کیوں باندھا؟ نشانی کے طور پر چلو کہہ لیں، یا ویسے باندھ دیا اس نے باندھ دیا دونوں انگوٹھوں کو، باندھ کر جس طرح مردے کے انگوٹھے باندھ نہیں دیتے، ہمارے یہاں رواج ہے نہیں، مردہ مرتا ہے، انسان مرتا ہے تو اس کے انگوٹھے باندھ دیتے ہیں آپس میں، اسے دونوں انگوٹھوں کو باندھ دیا۔ باندھنے کے بعد اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کو قتل کر دو۔ جوکاسٹا ویمن تھی، آؤٹ آف پٹی میں بھی اس نے وہ بچہ ایک اپنے میسنجر کو دیا کہ یہ بچہ ڈسپوز کر دو، اس کو قتل کر دو، مار دو۔ میسنجر بچہ لے کر چلا گیا، اور یہ میسنجر بچہ لے کر یہ ماؤنٹ کیتھریون میں چلا گیا۔ ماؤنٹ کیتھریون وہ شہر سے دور، جہاں پر صرف چراوے تقریباً رہتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں، تو وہاں پر چلا گیا۔ وہاں پر گیا اور وہاں پر دور سے اب اس بچے کو مارنا وہ چاہتا ہے یہ میسنجر، لیکن آؤٹ آف پٹی وہ اس بچے کو چھوڑ دیتا ہے ایک راستے کے اوپر۔ اب یہ راستے پر جو چھوڑتا ہے، اس کے 3 آپشنز ہیں۔ یا وہ دور سے ایک آدمی آتے ہوئے دیکھتا ہے اور بچے کو راستے پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے، یا بچے کو ویسے ہی راستے پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے، قسمت کے حوالے کر دیتا ہے، گاڈز کے حوالے کر دیتا ہے کہ یہ بچہ بچے یا نہ بچے۔ کلیئر؟ یا پھر وہ باقاعدہ طور پر وہاں ماؤنٹ کیتھریون کے اندر ایک شیفرڈ بکریاں چلا رہا تھا، جو کہ کورنتھ کا تھا، ساتھ والی اسٹیٹ کا تھا، یا اس کے ہینڈ اوور کر دیتا ہے۔ 3 میں سے ایک آپشن ہے۔ ڈرامہ ہم پڑھیں گے، ڈرامہ میں تھوڑی سی یہاں پر اسٹیٹمنٹ کنفیوز ہیں، ٹھیک ہے، کہ کیسے دیا تھا بچہ، ہینڈ اوور کیا گیا تھا۔ چلو ہم تینوں میں سے کوئی ایک چیز کنسیڈر کر لیتے ہیں۔ بھائی اس نے بچہ باقاعدہ طور پر اس شیفرڈ کو دے دیا کہ یہ لو بھائی، یہ بچہ لے جاؤ، دور لے جاؤ، کسی کو پتہ نہ چلے، بولے لوگ بولی بات، ٹھیک ہے۔ اور وہ شیفرڈ اس بچے کو لے کر چلا گیا، وہ شیفرڈ اس بچے کو لے کر چلا گیا، اور وہ چلا گیا کورنتھ میں۔ کورنتھ میں جا کے اس نے یہ بچہ جا کر، کیونکہ بچہ بہت برائٹ تھا، ہی واز لکنگ ویری بیوٹیفل، چارمنگ، پنک کلر کا بچہ، اس نے جا کے بچہ فوراً کنگ پولیبس کو اور میروپ کو دے دیا، یہ کہتے ہوئے کہ مے بی یہ بچہ اسے ملا ہے، مے بی دیٹ از اے گفٹ فرام سم ون گاڈ۔ یہ میں ویسے اندازہ کر کے کہہ رہا ہوں نا، یہ ڈرامہ میں ہے یا نہیں، بھائی یہ بچہ کوئی پراسرار ہے یا آ گیا ہے یا آپ کے لیے گفٹ آیا ہے، تو آپ بچہ یہ رکھ لیں۔ بچہ بھی بہت برائٹ تھا،
تو شیفرڈ نے اپنے پاس نہیں رکھا، تو ایڈیپس شفٹ ہو گیا تھیب سے کورنتھ میں، اور ایک بادشاہ سے دوسری بادشاہ اور کوئین کی گود میں. وہاں پر یہ بچہ پرورش پاتا ہے، یہ بچہ جنگ کے سارے گر سیکھتا ہے، یہ بچہ تمام کھیلوں میں حصہ لیتا ہے، ایکٹیو رہتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا ہے یہاں تک کہ یوتھ میں پہنچ جاتا ہے. کلیئر؟ یوتھ میں پہنچ گیا. ایک دن ایک بینکویٹ پر تھا، بینکویٹ ایک دعوت پر تھا، کھانا کھا رہے تھے، تو وہاں پر ایک ڈرنکارڈ ایک آدمی، اس نے شراب پی رکھی تھی، اور اس نے کہا یہ ایڈیپس کہتے ہیں پھولے ہوئے انگوٹھوں والا، جس کے پاؤں کے انگوٹھے پھولے ہوئے ہوں، اس کو گریک لینگویج میں ایڈیپس کہتے ہیں. یہ ڈرامہ بیسیکلی کس لینگویج میں لکھا گیا؟ گریک لینگویج میں لکھا گیا. اس کی اتھینٹک 28 انگلش ٹرانسلیشنز ہیں، 28 آتھرز کی اتھینٹک ٹرانسلیشنز ہیں. بھئی یہ ٹرانسلیشن بالکل ٹھیک ہے. ویسے تو مور دین 500 ٹرانسلیشنز آر اویلیبل، اور آپ کو ایگزام میں بھی کسی بھی بک میں سے وہ اٹھا کے پیراگراف دے سکتا ہے، اسٹینزا دے سکتا ہے. تو آپ نے ایک بک کو اچھی طرح سے پڑھ لینا ہے تو آپ کے ساروں کا اندازہ ہو جائے گا، چاہے کہیں سے بھی دے گا، گھبرائیں نہیں. تو ایڈیپس یہ گریک لینگویج کے اندر کہتے ہیں سویلن اینکلز والا، اینکل کہتے ہیں جی انگوٹھوں، تھمز والا، اینکل بھی ہوتے ہیں. چلو جی ٹھیک ہو گیا، کریکشن ہو گئی. تو بچے کو اس نے کہا، اس نوجوان کو کہا ایڈیپس کو، ایڈیپس یو آر ناٹ دا سن آف میروپ اینڈ پولیبس. اس نے کہا تم میروپ اور پولیبس کے بیٹے نہیں ہو. ڈرنک کارڈ اس نے کہا. تو ایڈیپس کانشیس ہو گیا، اس نے کہا واٹ از دس میٹر، یہ کیا معاملہ ہے. تو ایڈیپس ڈائریکٹ جاتا ہے پولیبس اور میروپ کے پاس، کوئی مسٹیک نہیں، سیدھا گیا ہے، اور اس نے کہا whether I am your son or not. They replied, you are our son. Position is clear. But Oedipus is not clear in his mind. اس کی مینٹل کشمکش شروع ہو گئی ہے، مینٹل کنفلکٹ شروع ہو گیا ہے، whether I am their son or I am not. So اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے he traveled to Delphic Oracle. وہ ڈیلفک اوریکل پر چلا گیا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہاں پر اپولو گاڈ کا ریپرزینٹیٹو پریسٹ بیٹھا ہوتا ہے ڈیلفک اوریکل میں. جب اب وہاں پہنچتا ہے کوئی شخص تو وہ کویشچن کرتا ہے تو اس کو اس کا آنسر مل جاتا ہے. کوئی پرابلم ہوتا ہے تو آپ شیئر کرتے ہیں ڈیلفک اوریکل کے پریسٹ کے ساتھ، تو پریسٹ آپ کو رپلائی دے دیتا ہے بھئی آپ کے معاملے کا یہ سلوشن ہے. جیسے کہ ہمارے ہاں ایک بزرگ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کا دربار ہوتا ہے، تو اس کا گدی نشین بیٹھا ہوتا ہے، ریپرزینٹیٹو بیٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں بات کہ یہ معاملات کے بھی گریک سے شروع ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. تو یہاں سے وہ ڈیلفک اوریکل ٹریول کرتا ہے، ڈیلفک اوریکل پہنچتا ہے اور وہاں پر کویشچن کرتا ہے پریسٹ سے، جو ریپرزینٹیٹو پریسٹ تھا، جو کہ پردے کے پیچھے رہتا ہے، اور اس سے پوچھا ہے اس نے کہ پلیز ٹیل می whether I am the son of Merope and Polybus or not. Delphic Oracle, instead of giving answer to this question, Delphic Oracle tweet another thing. ٹویٹ کا مطلب ہے بول دینا، چہچہا دینا، کہہ دینا. ڈیلفک اوریکل اسے اس بات کا جواب دیتا جو ایڈیپس نے پوچھا تھا. ایڈیپس نے ڈیلفک اوریکل سے کیا سوال پوچھا تھا؟ میروپ اور جو کنگ پولیبس ہیں وہ اس کے فادر ہیں یا نہیں ہیں، پیرنٹس ہیں کہ نہیں ہیں. اوکے، اس نے اس بات کا جواب نہیں دیا، اس نے اس کو کچھ اور بتایا. اب ڈیلفک اوریکل نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ وہ واقعی میروپ اور پولیبس کا بیٹا ہے یا نہیں. ڈیلفک اوریکل نے اسے جواب میں کہا، اس نے کہا ہاں تم ایسے شخص ہو جو اپنے باپ کا قتل کرو گے اور اپنی ماں کے ساتھ میٹ کرو گے، یعنی کہ سیکس کرو گے. تو ایڈیپس جب وہاں سے نکلا ہے تو ایڈیپس ایک نئی کنفیوژن میں پڑ گیا ہے. اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ شاید کیونکہ اس کے پیرنٹس نے اسے کہا ہے، پولیبس اور میروپ نے، کہ وہ انہی کا ہی بیٹا ہے،
ڈیلفک اوریکل یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری جو ڈیسٹنی ہے، تمہارا جو فیوچر ہے، تمہاری جو قسمت ہے، تقدیر میں یہ لکھا گیا ہے کہ تم اپنے فادر کو قتل کرو گے اور ماں کے ساتھ ریپ کرو گے. تو وہ اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہتا ہے. اس نے ایک زبردست ڈیسیژن لیا کہ کم از کم مجھے ان پیرنٹس سے دور رہنا چاہیے. اچھا چلو اس کے ذہن میں یہ پوائنٹ بھی ہو کہ بھی وہیں میرے پیرنٹس نہیں ہیں یا ہیں، پھر بھی ان سے دور رہنا چاہیے نا. حفظ ما تقدم کم از کم وہاں پر تو کوئی ایسا مس ہیپ نہ ہو. تو ڈیلفک اوریکل کو بیکاز ایڈیپس واز ان ہم سیلف ایگوئسٹ، ہارش بھی تھا، اسٹب بورن بھی تھا اور جینس بھی تھا، اور اپنے آپ کو سالور آف ایوری ریڈل بھی سمجھتا تھا. ریڈل کا مطلب ہے بجھارت، مسٹری، پراسرار کوئی چیز. ہر ایک گنجل مسئلے کا، وہ پہلی کا حل تلاش کرنے والا اپنے آپ کو سمجھتا تھا. ہی از ریئلی اے کمپلیٹ مین، اور اس کے اندر تمام تر ایک کنگ کی کوالٹیز موجود ہیں، بیکاز ہی از دا سن آف کنگ اینڈ کوئین. کلیئر؟ تو ایڈیپس وہاں سے موو کرتا ہے اور یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے ایک صحرائے پر آ کر کراس روڈز پر آ جاتا ہے. اب کراس روڈز پر آ کر اس کے پاس 3 راستے سامنے ہیں. وہ ڈیلفک اوریکل کی طرف لوٹ جائے، وہ کورنتھ کی طرف لوٹ جائے، یا وہ ایک نیا راستہ اختیار کرے جس کا اسے کوئی پتہ نہیں یہ راستہ کدھر جاتا ہے، کیسا ہے، کیا ہے. کلیئر؟ تو وہ اس صحرائے کے سے پہلے جو ہے نا وہ گھومتا ہے، چکر لگاتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے چاروں طرف گھومتا ہے اور جو راستہ سامنے جاتا ہے اس راستے پر چل دیتا ہے. وہ بھی صحرائے سے چلتا ہی ہے کراس روڈز پر کہ اسی کراس روڈ پر دیکھتا ہے دور سے ایک کیرٹ، ایک بگی بھاگتی ہوئی آ رہی ہے. وہ بگی بھاگتی ہوئی آ رہی ہے اور اس کے اندر کوئی ایک ہیلدی سا، کوئی ایک رائل فیملی کا کوئی کریکٹر جو بیٹھا ہوا ہے، اور ایڈیپس کے قریب جو ہی آتا ہے تو ایڈیپس پر کوڑا برساتا ہے کہ وہ راستے پر کیوں ہے. اور اس بات پر ایڈیپس کا اور اس رائل پرسنالٹی کا جھگڑا ہوتا ہے. اس کے ساتھ 3 لوگ اور بھی ہیں. ایڈیپس کیونکہ جوان ہے، طاقتور ہے اور اسٹبورن ہے، ایگوئسٹ ہے، بریو ہے، جنگجو ہے ایٹ دا سیم ٹائم، تو وہ بھی اپنی بات کا، اپنی جگہ کا، اپنی راستے کا پکا ہے. تو وہ باقاعدہ اس سے لڑائی کرتا ہے ان تینوں چاروں کے ساتھ. جب لڑائی کرتا ہے تو وہ جو ایک رائل پرسنالٹی اس میں بیٹھی ہوتی ہے تو وہ اس کو قتل کر دیتا ہے. اوکے، دس رائل پرسنالٹی واز کمنگ فرام تھیبس اینڈ گوئنگ ٹو ورڈ ڈیلفک اوریکل. راستے میں جو پڑتا تھا وہ صحرا، تو اسی کراس روڈ کے اوپر لڑائی ہوئی اینڈ ہی ہیز کلڈ ہز فادر بیکاز ایڈیپس واز دا سن آف کنگ لیاس. یہ ہمیں تو پتہ ہے نا، ہم ریڈرز کو، کہ اس کو اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے. قتل کرنے کے بعد وہ تھیبس کے راستے پر چل پڑا ہے اور چل نکلتا ہے. چلتے چلتے وہ پہنچتا ہے اور ڈور وے پر پہنچ جاتا ہے. ڈور وے پر جب پہنچتا ہے تو وہاں پر اس کا سامنا سفنکس سے ہوتا ہے، جس کا چہرہ عورت کا ہے اور باڈی ساری لائن کی ہے، شیر کی ہے. سفنکس ناؤز ایچ اینڈ ایوری تھنگ آف دا یونیورس. اور وہ سفنکس نے ایک ایسی آواز پروڈیوس کرتی ہے تھیبس کے اس گیٹ پر بیٹھ کر، جس سے پورے تھیبس والے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. پورا تھیبس، تھیبینس اس کے اس آواز سے اور اس منحوس چہرے سے، اور یہ ہر سال جو وہاں سے ایک نوجوان کا خون پیتی ہے اس سے تنگ ہیں. اور کوئی شخص بھی جو تھیبس سے باہر جانا چاہتا ہے وہ سفنکس سے روک لیتی ہے اور سفنکس سے کہتی ہے کہ آئی ول آسک اے ریڈل، if you will give me answer then I will jump from the mountains and kill myself. میں سوال پوچھوں گی، اگر سوال کا جواب تم نے دے دیا تو پھر جواب ٹھیک ہوا تو میں اپنے آپ کو مار ڈالوں گی، اگر تم نے جواب نہ دیا تو میں تمہیں کھا جاؤں گی. دیٹ واز اے سمپل مسٹری آف دا سفنکس. اب ایڈیپس solver of every riddle is now encounter with
स्फिंक्स, स्फिंक्स लफ्ज है, स्फिंक्स। अच्छा, स्फिंक्स क्वेश्चन करती है एडिपस से, वो कहते हैं वो क्या चीज़ है, वो कौन सा जानवर है जिसकी सुबह के वक्त 4 टांगें होती हैं, नून में उसकी 2 लेग्स होती हैं और इवनिंग में उसकी 3 लेग्स होती हैं। मॉर्निंग में 4, नून में 2 और इवनिंग में 3। आपने इस बात को गौर सुनना है। मॉर्निंग में 4 लेग्स, नून में 2 लेग्स और इवनिंग में 3 लेग्स। तो इडिपस रेक्स जवाब देता है दैट इज़ ह्यूमन, मैन, ये इंसान है। मॉर्निंग मीन बचपन, चाइल्डहुड में वो चारों हाथ और पाँव इस्तेमाल करता है, नून में जवानी में वो 2 लेग्स पर हो जाता है और फिर इवनिंग में वो एक साथ लाठी का सहारा लेता है। इस बात का जवाब सुनकर दैट वाज द करेक्ट आंसर। स्फिंक्स दौड़ कर जाती है और पहाड़ से वो जंप करती है और मर जाती है, और थेब का एक आदमी देख रहा होता है, वो ये नज़ारा देख कर भाग कर जाता है और पूरे थेब में फैला देता है खबर कि एक आदमी आया है, कोई परदेसी, उसने स्फिंक्स का आंसर दिया और स्फिंक्स मर गई है। अब इस मुसीबत से, इस बला से हमारी जान छूट गई है। तो एट द सेम टाइम स्फिंक्स के इस क्वेश्चन के अंदर और इस आंसर के अंदर एक प्रोफेसी भी छुपी हुई है। प्रोफेसी फ्यूचर की, एक फ्यूचर के बारे में पेशन गोई वो छुपी हुई है। ये रिलेटेड करती है इडिपस रेक्स से। इडिपस जो बचपन में अपने चारों पाँव के ऊपर भागकर माउंट कैथरियन के अंदर भागकर जा रहा था और उसको बाद में मिला था कौन, एक शेफर्ड ले गया था। नून में स्टबबॉर्न, इगोइस्ट, हॉर्श, सॉल्वर, फीलिंग इक्वल टू गॉड्स, देवताओं के बराबर अपने आप को समझता है, प्राउड, हेस्टी, जंपी, 2 लेग्स पर। प्राउड बंदा 2 लेग्स पर है ना, जो 4 लेग्स पर हैं वो माइल्ड है, मीक हैं, नीचे हैं सर उनके। तो 3 लेग्स पर फिर ब्लाइंड पीपल हैव अ स्टिक मोस्टली, यानी कि एट द एंड इडिपस विल बी some, maybe he will feel some tragedy, he will get some tragedy, he will be blind maybe। तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट एट द सेम टाइम यहाँ प्रोफेसी भी छुपी हुई है। अच्छा, अगर आपको प्रोफेसी समझ नहीं आई तो आप इस बात को नज़रअंदाज कर लेंगे, छोड़ देंगे इस बात को, ठीक है। आपको सीधी सीधी बात समझ आ गई। क्या बात की हमने कि स्फिंक्स ने क्वेश्चन रेज किया, इडिपस ने आंसर दिया, थेब्स वाले सारे खुशियाँ मना रहे हैं और इडिपस डोरवे से गुजरता हुआ थेब्स के अंदर पहुंच गया। क्लियर जी? जब अंदर पहुंच गया वहाँ पर एक प्रॉब्लम है। थेबियंस ने उसे रिसीव किया, ग्रैंड वेलकम कहा, और जो ही ग्रैंड वेलकम कहा उसके साथ ही उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारा किंग जो है उसकी डेथ हो चुकी है, लियोस की, और फिर तुम किस्मत देखें कि तुम आ गए और तुमने आते ही हमें हमारी सबसे बड़ी मुसीबत ख़त्म कर दी, वो स्फिंक्स की। नाउ वी थिंक दैट gods have sent you for us। तुम कहीं पहाड़ों में से, तुम किसी देवता के बेटे हमें लगते हो। अब इडिपस की वैसे भी एक पीछे से मिस्ट्री थी, whether he is the son of Merope and Polybus or not। फिर तुम बाप को कत्ल करोगे, पहले उसकी पेरेंटेज का एक रिडल था। अब यहाँ आके उसको उन्होंने फिर एक और होप दे दी कि यू आर द सन ऑफ समवन गॉड एंड कोई फेरी, परी और किसी गॉड का तुम कम्बिनेशन हो, पैदा हुए वहाँ से, तो वहाँ से आया। उन्हें वेलकम कहा और उसे उन्होंने एज अ किंग की पेशकश की, और इडिपस ने कहा बिस्मिल्लाह। इडिपस ने वहाँ पर एज अ किंगशिप अडॉप्ट कर ली। जो ही उसने किंगशिप ली, वहाँ के या तो रिचुअल्स एंड राइट्स थे, वहाँ का कल्चर था, वहाँ की कोई रीत रिवायत थी, या वैसे ही गिफ्ट के तौर पर उन्होंने जुकास्टा का हैंड इडिपस के हाथ में दे दिया कि शी इज़ योर वाइफ नाउ। वो जुकास्टा को लेकर जाता है और उससे शादी हो जाती है। जुकास्टा इज़ द मदर ऑफ इडिपस रेक्स। इडिपस रेक्स उससे 3 बच्चे पैदा करता है। क्लियर?
تو وہ جو پروفیسی ڈیلفک اوریکل نے کی تھی، وہ جو ٹیلیپیتھسٹ نے نجومیوں نے کی تھی، وہ پروفیسی ساری کمپلیٹ ہو گئی. یعنی کہ اس نے اپنے باپ کو بھی قتل کر لیا، اس نے اپنی ماں سے شادی بھی کر لی، بچے پیدا کر لیے ود آؤٹ نوئنگ. The character is safe. Oedipus is safe. He is unaware about all these things. He is trying to get rid of this prophecy of gods or oracles. Oracle کی پروفیسی سے وہ تو بچنا چاہ رہا ہے، وہ تو اپنی ڈیسٹنی سے بچتا پھرتا ہے، اس کا مقابلہ کر رہا ہے. اور یہاں تک سارا معاملہ ایکشن یہ بیہائنڈ دا اسکرین، بیہائنڈ دا اسٹیج آلریڈی ہیپن ہو چکا ہے. اب یہاں سے ڈرامے کا سٹارٹ ہے، ڈرامہ آپ کا یہاں سے سٹارٹ ہوگا. یہ سارا بیک گراؤنڈ تھا ڈرامہ کا. کلیئر؟ تقریباً 8 9 10 سال گزر چکے ہیں ایڈیپس کو یہاں گورنمنٹ کرتے ہوئے، کنگ شپ سنبھالے ہوئے. اور اس وقت تھیبز میں قحط ہے، بیماریاں ہیں، پلیگ ہے، وہاں پر بھوک افلاس ہے، ہر طرف ڈیتھ ہے، لوگ پریشان حال ہیں. اور جو ہی پردہ اٹھتا ہے تو ہمیں بہت سارے لوگ بھوکے ننگے وہ وہاں پر نظر آتے ہیں محل کے باہر. محل سٹیج پر محل کو بنایا گیا ہے، وہ کنگ کا محل ہے. سامنے دروازہ ہے جو کہ آڈینس کی طرف کھلتا ہے، اور پھر دروازے کے آگے ایلٹر بنایا گیا ہے. ایک اونچی ٹیبل بنائی گئی ہے سنگ مرمر کی، جس کے اوپر سیکریفائسز کی جاتی ہیں. اور لوگ جو وہاں پر جمع ہیں انہوں نے اپنے سر کے اوپر یا اپنے ہاتھوں کے اندر لورل اٹھائی ہوئی ہے، یہ خوشبودار جھاڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں. وہاں پر وہ سارے اکٹھے ہیں، اور سارے کے سارے اب سٹیج سے پردہ اٹھا تو سامنے دیکھا ہے کہ کنگ کا محل، جیسے فلم سٹارٹ ہوتی ہے، کنگ کا محل، اور سامنے لوگ دعائیں دے رہے ہیں اور ایڈیپس کو پکار رہے ہیں اور بلا رہے ہیں اپنے سیویئر کو، اپنے سالور کو، ریڈل سالور کو بلا رہے ہیں کہ آؤ تم نے پہلے بھی ہمیں بچایا تھا، آج دیکھو تھیبس کی کیا حالت ہوگی، ہمیں پھر بچاؤ. تو کنگ ایڈیپس باہر آتا ہے، وہ کہتا ہے میرے بچوں تم جتنے پریشان ہو اس سے زیادہ میں پریشان ہوں. میں سو نہیں رہا، میں جاگ رہا ہوں. اور میں نے تم میں سے کون ہے جو مجھ سے بات کرے گا؟ تو پریسٹ سامنے آتا ہے، وہ تمام تر تھیبینز کا ریپریزنٹیٹیو بنتا ہے، سٹیج پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ کنگ دیکھو برڈز جو ہیں ان کو بھی زنگ لگ گیا ہے، جو شگوفے ہیں، جو کلیاں ہیں، ابھی گلاب بھی نہیں بنے، ان کو وہیں کلیوں کو، برڈز کو وہیں پر زنگ لگ گیا ہے. کلیئر؟ اور ماؤں کے پیٹ کے اندر بچے مر گئے ہیں، فصلیں ساری تباہ ہوگی، جانور بھی مر گئے ہیں. دیکھو اس جگہ پر تمہارے دربار کے سامنے چھوٹا بچہ بھی آیا ہوا ہے، بوڑھے سے بوڑھا آدمی بھی آیا ہوا ہے، مقدس سے مقدس ہستی بھی آئی ہوئی ہے، برے سے برا آدمی بھی آیا ہوا ہے، پورے تھیبن یہاں اکٹھے ہیں. تھیبن سے پلیگ ہے، شاید اپالو گاڈ ہم پر غصہ نکال رہا ہے کسی بات کا. تو ایسا کیوں ہے؟ تو سالور ہے، تمہارا کنگ ہے، ہم تم پر یقین رکھتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، تو تم اس کا کچھ سلوشن نکالو. تو ایڈیپس جواب دیتا ہے، کہتا ہے میرے بچوں میں پہلے ہی کریان کو بھیج چکا ہوں ڈیلفک اوریکل پر، اور میں حیران ہوں کہ وہ ابھی تک پہنچا ہی کیوں نہیں ہے. تو وہ وہاں پر گیا ہے ڈیلفک اوریکل سے پتہ کرنے کے لیے کہ واٹ از دا پرابلم ود اوور اسٹیٹ، مسئلہ کیا ہے. تو وہ اسٹیج پر ٹھہرا ہوتا ہے تو کچھ اور باتیں اس طرح کرتا ہے، دل جوئی کرتا ہے. تو اسے بتایا جاتا ہے اسٹیج کے اوپر ہی کہ کریون از ہیئر، کریون آ گیا ہے. وہ کہتا ہے اسٹیج پر بلاؤ، اسے یہاں پر بلایا جائے. کریون آتا ہے، اس کے ہاتھ میں جھاڑیاں ہیں، وہ مقدس جھاڑیاں جو کہ ڈیلفک اوریکل سے وہ لایا ہے، نشانی کے طور پر کہ وہ ڈیلفک اوریکل گیا تھا. جس طرح کہ ہمارے یہاں لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو وہاں سے کیا لے آتے ہیں؟ کھجور لے آتے ہیں، آب زمزم لے آتے ہیں. تو ویسے ہی وہ ان کا کلچر تھا، تو وہ وہاں سے وہ لے کر آئے.
اس نے کہا میں آپ سے تنہائی میں بات کروں. اس کے تنہائی میں نہیں, دیٹ از ناٹ اونلی مائی پرابلم, ایڈیپس نے, بیکاز ہی از کانفیڈنٹ کنگ. اس نے کہا میرا مسئلہ نہیں, یہ تمام لوگوں کا مسئلہ ہے, ان تمام لوگوں کے سامنے بتاؤ کہ ڈیلفی کوریکل نے کیا کہا ہے. تو کریان نے ہچکچاتے ہوئے کہا, ڈیلفی کوریکل نے کہا ہے تمہارا پچھلا جو پریویس کنگ تھا, کنگ لیوس, اس کے مرڈر کا بدلہ نہیں لیا گیا اور اس کا قاتل اس اسٹیٹ میں موجود ہے. جب تک اس قاتل کو نہیں پکڑا جائے گا تب تک آپ کی اسٹیٹ سے پلیگ نہیں جائے گی. تو ایڈیپس کہتا ہے مجھے بتایا جائے کہ کنگ لیاس کو کس نے مارا تھا. تو اس کو وہاں پر کوراگاس ٹھہرا ہوا ہے, وہ فرنٹ پر آتا ہے, پریسٹ حصہ لیتا ہے, اور وہ بتایا جاتا ہے کہ جناب وہاں وہ جا رہا تھا, کہیں پر ڈیلفی کوریکل جا رہا تھا یا کسی اور اسٹیٹ میں جا رہا تھا, تو راستے میں ایک گینگ نے, ایک قافلے نے اس پر حملہ کیا تھا اس کی کیرٹ پر, اور اس قافلے نے اسے مار ڈالا تھا. اس نے کہا اچھا, تو قافلے نے اسے مار ڈالا تھا, تو اس کا مطلب ہے اس قافلے کے جو لوگ ہیں یا اس کے جو قاتل ہیں وہ یہاں پر موجود ہوں گے, کوئی نہ کوئی تو موجود ہوگا. جب اس کو جس نے مارا ہے, قافلے نے مارا ہے یا نہیں مارا, بتاؤ کہ کون تھا جس نے مارا ہے اسے, وہ قاتل کہاں ہے. تو اس بات پر اب اس کو ایڈیپس کو صرف یہ اندازہ ہو گیا ہے, اس کو گینگ کا پتہ نہیں, قافلے کا پتہ نہیں, اس کو صرف ایک چیز کا اندازہ ہے کہ یہاں پر مرڈرر موجود ہے. اسے اعلان کرتا ہے, ڈکلیریشن دیتا ہے جو بہت سخت قسم کی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے قاتل خود بخود سامنے آ جائے, میں اس قاتل کو وطن بدر کر دوں گا, ماروں گا نہیں, ایگزائل دے دوں گا. وگرنہ اس قاتل پکڑا گیا تو اسے میں قتل کروں گا, ماروں گا. اور اگر اس کو کسی نے سپورٹ دی یا کوئی شخص اسے جانتا ہوتا وہ آ کر بتا دے, اگر جاننے والے آدمی نے بھی رپورٹ نہ کی, جس وقت وہ بندہ پکڑا جائے گا, جس کے گھر سے پکڑا جائے گا, جہاں سے پکڑا جائے گا, اس کو بھی ساتھ قتل کر دیا جائے گا, اسے پنش کیا جائے گا, اور ویدر وہ شخص میں خود کیوں نہ ہوں اور میرا گھر اپنا کیوں نہ ہو. اٹس مین دیٹ اس نے جو ڈکلیریشن دی ہے اس نے اپنے آپ کو بھی انوالو کر دیا ہے, اور اس نے کہا کہ میں لیوس کے لیے ایسے کوشش کروں گا جیسے میں اپنے باپ کے لیے کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اننوئنگلی ہی از ٹیلنگ, وہ ایسے کہہ رہا ہے, آئرنیکلی یہاں پر آئرنی پیدا ہو جاتی ہے, وہ جس چیز کو کنسیڈر کر رہا ہے وہ چیز حقیقت میں وہی اس کا باپ ہے. تو کوراگاس آگے ہوتا ہے, یعنی کہ کورس, اور وہ کہتا ہے کہ ایڈیپس آپ کو اتنی ریسرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے, آپ سمپلی بلائنڈ ٹیریسس کو بلا لیں, بلائنڈ پرافٹ کو بلا لیں, ہی نوز ایوری تھنگ, تو وہ تمہیں بتا دے گا کہ کون ہے قاتل. تو وہ کہتا ہے فوراً بلایا جائے پرافٹ کو. جو بلائنڈ پرافٹ کو ایک لڑکا ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر لے کر آتا ہے اسٹیج پر, تو کہتا ہے یس آپ بتاؤ بھائی کون ہے قاتل. اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گا, اور بہتر ہے کہ آپ اس کی انکوائری نہ کریں. اس نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اس کے قتل میں تم شامل ہو. ایڈیپس ٹیریسس کی بے عزتی کر دیتا ہے, کہتا ہے تم اس کا مطلب شامل ہو اس قتل میں, تم ویسے بلائنڈ ہو لیکن تم نے قتل کرایا ہے, تمہارے اس میں مقاصد ہیں. وہ اسے بڑا کہتا ہے کہ بھی رہنے دو تم اس بات کو, لیکن کنگ اس کو مزید تیز کرتا ہے. تو ایڈیپس وہ کہتا ہے کہ پھر سنتے ہو تو وہ قاتل تم ہو. جب تمام لوگوں کے سامنے وہ کہتے ہیں کہ قاتل تم ہو, تو ایڈیپس بہت زیادہ ہائپر ہو جاتا ہے, غصے میں جاتا ہے, اور کہتا ہے اس کا مطلب ہے کریان اور تم ملے ہوئے ہو, کریان اور تم ملے ہوئے ہو. تو کریان کو ایڈیپس ریکس تو یہ کنسیڈر کرتا ہے ہی از ہز برادر ان لا, وہ اس کا سالہ ہے. اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ سیم کریان از ہز میٹرنل انکل, اس کا ماموں بھی ہے, اسے یہ پتہ نہیں ہے. ہی از بلائنڈ اباؤٹ دس تھنگ. تو یہاں مزے کی بات ہے, جو بلائنڈ ہے ہی کین واچ, ہی کین ٹیل دا ٹروتھ, اینڈ جس کے بعد آنکھیں ہیں ایڈیپس, ہی از بلائنڈ ٹو آل فیکٹس. تو آئرنیکل چیزیں ہیں یہ, دلچسپ ہیں, رائٹر کی یہ کمال ٹیکنیک ہے. تو ٹیریسس کہتا ہے کہ وہ تم ہو. تو ایڈیپس کہتا ہے اس کا مطلب کریان نے تمہیں پیسے دیے ہیں, برائب کیا ہے, اور برائب کرنے کے بعد تم میرے خلاف بول رہے ہو, اور کریان میری اسٹیٹ کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے, میری اسٹیٹ پر کریان
قبضہ کرنا چاہتا ہے اور وہ کریان کو سینٹینس آف ڈیتھ دے دیتا ہے کہ کریان کو فوراً ہی مار دیا جائے. لیکن جوکاسٹا کے انوالو ہونے کی وجہ سے اور کوراگاس کے انوالو ہونے کی وجہ سے اس کو زندہ رہنے کی مہلت مل جاتی ہے کریان کو. اب ایڈیپس جب گھر میں آتا ہے تو گھر میں آنے سے پہلے جب وہاں سے ٹیریسس جاتا ہے، ٹیریسس وہاں پر منہ میں مٹرنگ کرتا ہے، منہ میں بات کرتا ہے، کہتا ہے جو یہاں پر پراؤڈ ہے اور 2 پاؤں پر ٹھہرا ہے، یہ کل کو ثابت ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کا بھائی بھی ہے اور بچوں کا باپ بھی ہے، وہ اپنی بیوی کا بیٹا بھی ہے اور اس کا ہسبینڈ بھی ہے، یہ ثابت کرے گا وہ. اور وہ شخص یہاں سے لاٹھی ٹیکتا ہوا جائے گا، یعنی کہ ٹیریسس پروف وہاں پر پروفیسی بھی کر جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ریڈل ہے کہ ایڈیپس از دا سن آف لیوس اینڈ جوکاسٹا اور ناٹ، اور اس نے واقعی یہ عمل کیا؟ لیوس کا قاتل ایڈیپس ہی ہے. وہ ایک چیز جانتا ہے کہ لیوس کا قاتل وہی ہے کہ نہیں ہے، یہ اس کے ذہن میں ابھی نہیں ہے کہ وہ اس کا لیوس کا باپ بھی ہے کہ نہیں ہے. گھر میں جب آتا ہے محل کے اندر تو جوکاسٹا اسے پیسیفائی کرتی ہے، جوکاسٹا اسے تسلی دیتی ہے. جوکاسٹا کہتی ہے ایڈیپس لیو دس آل انکوائری، چھوڑ دو اس انکوائری کو، ڈونٹ بودر یور سیلف، ٹینشن فری رہو. یہ پرافٹ جھوٹے ہوتے ہیں، یہ نجومی جھوٹے ہوتے ہیں، ٹیلی پیتھسٹ جھوٹے ہوتے ہیں، ان کی کوئی پروفیسی کام کی نہیں ہوتی. میری بات سنو، یہ کوئی تقریباً آج سے کئی عرصہ پہلے 30-35 سال پہلے ایک بار ایسی پروفیسی انہوں نے کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی یہ بیٹا جو ہے نا اپنے باپ کو قتل کرے گا، کنگ لیاس کو قتل کرے گا. بتاؤ کنگ، جوکاسٹا کہہ رہی ہے، جوکاسٹا اس کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے کہہ رہی ہے کہ یار یہ جھوٹے ہوتے ہیں. اور انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ بیٹا میرا پیدا ہوا ہے تو وہ اپنے باپ کو قتل کرے گا لیاس کو، تو لیاس کو کیا اسی لڑکے نے قتل کیا؟ ہم نے اس لڑکے کو بھی مروا دیا تھا، بچے کو. اور بعد میں کنگ لیاس دیکھیں، اس کو ایک گینگ نے مارا ہے، اس کو ایک قافلے نے مارا ہے، اس کو ایک انڈیویجول نے نہیں مارا، اور ایک کراس روڈ پر جا کے مارا تھا اس کو. وہ کہتے ہیں کراس روڈ پر مارا ہے. یہ بتاؤ کیسا لگتا تھا کنگ لیاس؟ اسے یاد آتا کہ کراس روڈ پر تو میں نے بھی ایک قتل کیا ہے. کہتے کنگ لیاس لگتا کیسا تھا؟ وہ کہتے کنگ لیاس تمہارے جیسا لگتا تھا. تو یہ آئرنیکل سٹیٹمنٹ یہاں پر پھر رائٹر نے ٹیکنیک استعمال کی ہے، جو اس کے دل کو تسلی دینے آیا ہے وہیں اس کو پھر ایک نئی مشکل میں ڈال گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ کراس روڈ پر تو میں نے بھی ایک شخص کو مارا تھا جو رائل بیرنگ تھا. نہیں، وہ یہ کہتا نہیں ہے کہ میں نے مارا تھا، وہ کہتے ہیں اسے یاد آتا ہے. وہ کہتے ہیں کیا کوئی شخص ایسا وٹنس ہے وہاں کا جس نے دیکھا ہو کہ لیاس کے قتل کے وقت وہاں پر موجود ہو؟ تو جوکاسٹا کہتی ہے ایک شخص ہے، وہ میسنجر تھا میرا، اور وہ وہاں پر گیا تھا، کنگ لیاس کے ساتھ تھا. لیکن جب کنگ لیاس کی ڈیتھ ہوئی تو اتنی بڑی رائل پرسنالٹی کو قتل ہوتے ہوئے اسے دیکھا تھا. جب وہ واپس آیا تو وہ دماغی توازن کھو دیا اس نے، اور وہ نیم پاگلوں جیسی باتیں کرتا تھا. اس نے مجھ سے ایک ہی ریکویسٹ کی تھی کہ جوکاسٹا پلیز مجھے تم دور کہیں بھیج دو. میں نے اسے کچھ جانوروں کے ساتھ، بکریوں کے ساتھ دور کہیں بھیج دیا تھا، ماؤنٹینز میں بکریاں چلانے کے لیے ایز اے شیفرڈ بنا کر بھیج دیا تھا. وہ شخص جانتا ہے، اس نے دیکھا تھا، ہی از اونلی وٹنس. تو کوراگاس سے بات ہوتی ہے، کنگ ایڈیپس ریکس کہتا ہے اس سے کہ اس شخص کو بلایا جائے. اس شخص کو بلا بھیجتے ہیں. ایڈیپس کنفیوژن میں ہے، وہ انٹرنل کشمکش میں ہے. اس اسنا میں ایسا ہوتا ہے، کورنتھ سے ایک میسنجر آتا ہے اور وہ آ کر پیغام دیتا ہے کہ مجھے ایڈیپس سے ملنا ہے.
اور ایڈیپس کے سامنے آتا ہے تو ایڈیپس کو کہتا ہے کہ تمہارے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، پولیبس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یہ بات ایڈیپس کے لیے اوور جوائڈ تھی، یہ بات بہت اچھی تھی کہ وہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، کہ اس نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا اگر اس کا باپ وہی ہے۔ ساتھ ہی ایڈیپس پریشان ہوتا ہے اور اس کو خطرہ پڑ جاتا ہے انسیسٹ کا۔ انسیسٹ کہتے ہیں ایسے رشتے کے ساتھ سیکس کرنا، میٹ کرنا، جس کے ساتھ آپ کا میٹ یا سیکس بنتا نہ ہو، باپ کا بیٹی کے ساتھ، بہن کا بھائی کے ساتھ، بیٹے کا ماں کے ساتھ، یہ انسیسٹ ریلیشن ہے۔ اسے کہتے ہیں اگر ایسا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ انسیسٹ ہو گیا ہے، تو INCEST، انسیسٹ۔ تو ایڈیپس کو فوراً ہی ملال ہوتا ہے یا اسے یاد آتا ہے کہ کہیں اب وہ انسسٹ کا مرتکب نہ ہو جائے۔ اس حزن و ملال کے اندر ایڈیپس کو اس اضطرابی پوزیشن کو دیکھ کر، پزلمنٹ کو دیکھ کر، وہ جو کورنتھ سے آیا میسنجر ہے وہ ایڈیپس کو پیسیفائی کرتا ہے۔ ایڈیپس پریشان کیوں ہوتے ہو انسیسٹ سے؟ تم خامخواہ پریشان ہو رہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، یو آر ناٹ دا سن آف میروپ اینڈ پولیبس، تم تو ان کے بیٹے ہی نہیں ہو۔ وہ کہتے ہیں واٹ؟ کہتے ہیں ہاں میں ہی تو تھا جو ایک بچہ لے کر آیا تھا ماؤنٹ کیتھرون کے علاقے سے، یہیں کہیں سے میں ایک بچہ لے کر آیا تھا، اور جو بچہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے دیا تھا، اس وقت میں شیفرڈ ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں وہ بچہ کون تھا تم جانتے ہو؟ کہتے ہیں میں بچے کو تو اب نہیں جانتا، وہ بچہ بہت سا پہلے کی بات ہے، میں تو جانتا ہوں۔ تو میں نے وہ بچہ لے کر دیا تھا، لیکن وہ بچہ تو تم ہی ہو۔ لیکن وہ بچہ آیا کہاں سے تھا؟ وہ آیا تھیبس سے تھا، لیکن تھیبس میں سے کس نے اس کو دیا تھا یہ پتہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا وہ شیفرڈ جو ان دنوں، یا وہ میسنجر جو ان دنوں وہاں پر بچہ لے کر گیا تھا تھیبس سے، وہ زندہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ کوراگاس سے پوچھتا ہے۔ بھائی بتایا جائے، وہ بندہ زندہ ہے۔ ایک تو اس نے بلا بھیجا اس میسنجر کو جس نے کنگ لیاس کا مرڈر ہوتے دیکھا تھا۔ اب دوسرا میسنجر اسے چاہیے، دوسرا بندہ اسے اپنے اسٹیٹ سے چاہیے، وہ بندہ جو جوکاسٹا کے ہاتھوں بچہ لے کر گیا تھا۔ وہ پوچھتا ہے کہ وہ بندہ زندہ ہے جو جوکاسٹا کے ہاتھ سے بچہ لے کر گیا تھا؟ انہوں نے کہا جی وہ بھی وہی بندہ ہے جس نے لیاس کا مرڈر دیکھا، وہ ایک ہی آدمی ہے۔ یعنی کہ یہ میسنجر یا شیفرڈ آف جوکاسٹا، اس نے دو کام دیکھے ہیں۔ ایک وہ اس نے کنگ لیاس کا قتل ہوتے دیکھا تھا، اس کا وٹنس بھی وہی ہے، اور جوکاسٹا سے بچہ لے کر گیا تھا، اس کا وٹنس بھی وہی ہے، اس کا بھی ثبوت وہی ہے۔ اس بندے کو بلا بھیجا ہے۔ اب ایڈیپس اس بات سے پریشان ہے کہ کہیں وہ انسیسٹ کر تو نہیں بیٹھا، کیا واقعی اس نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے اور اس نے ماں سے شادی کی ہے؟ یہ بھی اسے، کیونکہ وہ جوکاسٹا کو بتاتا ہے کہ جو بات تم نے کی ہے مجھے، کہ تمہارے ہاں بچہ پیدا ہوا تھا اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ ماں سے میٹ کرے گا اور باپ کو قتل کرے گا، مجھے یہی پروفیسی مجھے کی ہے ڈیلفک اوریکل نے۔ تو چیزیں بڑی واضح ہو رہی ہیں، قریب آ رہی ہیں۔ وہ جو سالور آف ریڈلز تھا کنگ ایڈیپس ریکس، اس کی اپنی پیرنٹیج ایک ریڈل بن گئی ہے، اس کی اپنی زندگی کی ریڈل بن گئی ہے کہ وہ دیوتاؤں کا بیٹا ہے، وہ پریوں کا بیٹا ہے، یا وہ اس کی پیرنٹیج اتنے وہی ہیں جن کو وہ قتل کر چکا ہے اور جن کو وہ ابیوز کر چکا ہے، وہ سب سے بری پوزیشن میں ہے۔ اور آخر وہ میسنجر آ جاتا ہے، سامنے آتا ہے۔ میسنجر پہلے ہیزیٹیٹ کرتا ہے، کون سا میسنجر؟ وہ جو اب شیفرڈ بنا ہوا ہے، جس نے کنگ لیاس کا قتل ہوتے دیکھا تھا۔ دو انسیڈنٹ کا ایک ہی وٹنس ہے۔ پہلے وہ لل و لت سے کام لیتا ہے، ہیزیٹیٹ کرتا ہے، لیکن کنگ ایڈیپس کہتا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا اگر تم نے نہ بتایا۔ تو وہ بتاتا ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے کورنتھ سے آئے ہوئے میسنجر کو، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے، تو وہ میسنجر اسے یاد دلاتا ہے کہ یاد کرو تم نے ایک بار مجھے ایک بچہ دیا تھا، بچہ بہت برائٹ تھا،
وہ کہتے ہیں ہاں میں نے تمہیں ایک بچہ دیا تھا. تو جب وہ کہتے ہیں ہاں تو اس کا مطلب یہ شور ہو جاتا ہے کہ یہ ایڈیپس وہی بچہ ہے جس کو جو تھیب سے ٹرانسفر ہوا ہے اور کورنتھ جا پہنچا ہے. اور وہ بتاتا ہے کہ یس لیاس کا قتل جب ہوا ہے تو لیاس کو گینگ نے نہیں مارا بلکہ اس کو انڈیویجول نے مارا ہے، اور مے بی وہ تم تھے کہ نہیں تھے یہ پتہ نہیں. تو جب یہ ڈکلیئر ہو جاتا ہے ایوری تھنگ از ناؤ ریویلڈ، تو جوکاسٹا بھاگتی ہوئی جاتی ہے آؤٹ آف شیم. وہ جاتی ہے اور اپنے آپ کو ہینگ کر لیتی ہے. اندر سے چیخ کی آواز آتی ہے اور ایک آدمی بھاگتا ہوا محل کے اندر سے آتا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جوکاسٹا نے اپنے آپ کو ہینگ کر لیا ہے. اور ایڈیپس وہاں سے اسٹیج سے بھاگتا ہوا محل کے اندر آتا ہے اور وہ لوگوں سے کہتا ہے مجھے تلوار دو، مجھے سوارڈ دو، آئی وانٹ ٹو کل مائی سیلف، میں اپنے آپ کو مارنا چاہتا ہوں. اور اندر جب جاتا ہے تو جوکاسٹا لٹکی ہوئی ہوتی ہے. جوکاسٹا کو پکڑتا ہے. جوکاسٹا از ایٹ دا سیم ٹائم ہز beloved wife, at the same time she is his beloved mother. اوکے، تو اس کو پکڑتا ہے، پکڑ کر نیچے اتارتا ہے اور وہ اس کے پنز نکالتا ہے. بڑے بڑے بروچ ہوتے ہیں اس کے، پنز بروچ ہوتے ہیں گولڈ کی، وہ نکالتا ہے اور ان بروچ کو اپنی آنکھوں میں مارتا ہے اور اپنے آپ کو بلائنڈ کر دیتا ہے. خون کے فوارے اس کی آنکھوں سے جاری ہوتے ہیں اور وہ اسٹیج پر آ جاتا ہے. اپنے اس کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک ایزمنی ہے ایک اینٹیگون ہے، 2 بیٹیاں ہیں، ان کو اپنے گلے سے لگاتا ہے. اور پھر وہاں پر کوراگاس آتا ہے، وہ اس سے سوال کرتا ہے. تو ایڈیپس بتاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے بدترین شخص کون ہو سکتا ہے جو اپنے بیٹوں کو، بچوں کو، جو اس کے بچے اس کے بھائی بھی ہیں بہنیں بھی ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم اس کے بیٹیاں بھی ہیں، ان کو کون اڈاپٹ کرے گا، ان سے شادی کون کرے گا. اور یہ بدترین مطلب ایگزامپل ہوں گی دنیا کی یہ. اور میں وہ شخص ہوں جس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اور میں نے اس ومب کو ابیوز کیا، اس ومب کو میں نے دوبارہ کرپٹ کیا جس ومب سے میں نے جنم لیا. ومب کا مطلب وہیں بچہ تھا نہیں، مادر سے جہاں سے پیدا ہوا اسی کو میں نے پھر دوبارہ جا کے کرپٹ کیا، وہیں سے میں نے بچے پیدا کیے. تو دیٹ واز اے سچویشن. اس نے اپنے کو قتل نہیں کیا، بلائنڈ کیا ہے. تو یہ سچویشن جو ہے دیٹ از دا موسٹ ٹریجک سچویشن. اس سچویشن پر آ کر آڈینس رو پڑتے ہیں، اس سچویشن پر آ کر آڈینس خوف محسوس کرتے ہیں. میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، اس سچویشن پر آ کر لوگ آڈینس روتے ہیں، یعنی کہ پٹی فیل کرتے ہیں. پٹی کیا؟ اور یہاں پر فیئر فیل کرتے ہیں. پٹی فار وٹ؟ کہ ایسی صورتحال، اتنی ٹریجک صورتحال جس میں نو چانس آف اسکیپ، تو وہ پٹی فیل کرتے ہیں، ترس کھاتے ہیں. اور ایٹ اے سیم ٹائم فیئر فیل کرتے ہیں کہیں ان کے ساتھ ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے؟ اس پٹی اینڈ فیئر کی صورتحال کو جو آڈینس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس میں آڈینس روتے ہیں اور اس صورتحال کو کہتے ہیں کیتھارسس. گریک لفظ ہے کیا؟ کیتھارسس. کیتھارسس کرتے ہیں پٹی اینڈ فیئر کے ساتھ. اور اس کیتھارسس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے اسپریچول ریلیف ملتا ہے، اس سے ساؤل لائٹن ہو جاتی ہے، اس سے سپریس ایموشن باہر آ جاتے ہیں، اس سے انسان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، ذہن فریش ہو جاتا ہے. یہ کیتھارسس آج بھی میرے اہل تشیع بھائی کرتے ہیں اور اوریجنل کیتھارسس کرتے ہیں. یہ کیتھارسس لوگ دربار پر جا کر کرتے ہیں رو کر. یہ کیتھارسس لوگ سجدہ ریز ہو کر کرتے ہیں. یہ کیتھارسس لوگ ماؤں کی گود میں سر رکھ کر کرتے ہیں. یہ کیتھارسس لوگ باپ کی قبر پر جا کر بیٹھ کر کرتے ہیں. یہ کیتھارسس آج بھی موجود ہیں. یہ کیتھارسس لوگ ٹریجک تیرے نام مووی دیکھ کر کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو یہ کیتھارسس ہیں جو اس وقت کے لوگوں کرتے تھے پٹی اینڈ فیئر سے. اچھا جی، بات ایک تو یہ ہو گئی. ایڈیپس سے پوچھتا ہے کوراگاس کہ تم نے اپنے کو بلائنڈ کیوں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا
تو مرنے کے بعد جب میں اٹھوں تو میں اپنے باپ کا سامنا نہیں کر پاؤں گا، دیکھ نہیں پاؤں گا اسے کہ میں نے اسی کو قتل کیا، اس لیے میں نے آپ کو بلائنڈ کیا ہے۔ میں اپنی ماں کا سامنا کیسے کر سکتا ہوں، اس لیے میں نے اپنے آپ کو بلائنڈ کیا ہے۔ کلیئر؟ پھر کہتا ہے کہ میں بلائنڈ ہو گیا ہوں، کریون میرے بچے تمہارے حوالے ہیں، ان کی اچھی سی پرورش کرنا، اور آج کے بعد یہ سلطنت تیرے حوالے ہے، تھیبس کی حکومت تمہاری ہوگی۔ اب یہ وہی کریان ہے شروع میں جس کو ایڈیپس نے کہا تھا کہ تم ٹیریسس کے ساتھ مل کر ریولٹی کرنا چاہتے ہو، یہاں پر ریولٹ کرنا چاہتے ہو، بغاوت کر کے تم میرا تخت گرا کر میرے تخت پر قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ آج اسی کو ہینڈ اوور کر رہا ہے وہیں تخت۔ تو یہ بھی آئرنی ہے، جو چیز شروع میں وہ کہتا ہے کہ نہیں، جس میں شک کرتا ہے وہیں آخر میں وہ کر رہا ہے۔ اچھا میں یہ بات نہیں کر رہا، ایڈیپس کہتا ہے کہ مجھے، آپ سمجھتے ہیں یہ ختم کب ہوگا؟ ٹھہرا تو صحیح۔ اچھا یہی ایڈیپس کہتا ہے مجھے تم بھیج دو، اب میں تھیبس کی گلیوں میں جانا چاہتا ہوں، جہاں میں لوگوں کو اپنی روداد، اپنی کہانی سناؤں گا، کس طرح ایک شخص 4 پاؤں پر چلتا ہوا بڑا ہوا اور ایک فخر والا، پرائڈ والا، 2 لیگز والا آدمی ہو گیا، اور پھر کس طرح وہ بلائنڈ ہوا، اس کی ٹریجڈی ہوئی، در بدر ہوا، اور لوگ مجھے گالیاں دیں گے، لوگ مجھے پتھر ماریں گے، لوگ مجھے غصے برسائیں گے تاکہ میری شاید کہیں بخشش ہو سکے، میرا کوئی کام آسان ہو سکے۔ ٹھیک ہے؟ تو کریان کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہم تمہیں اس وقت تک نہیں بھیج سکتے تھیبس میں لاٹھی پکڑا کر جب تک کہ اوریکل کا آرڈر نہ آ جائے۔ کریان کی آپ سمجھداری کو داد دیں کہ کریان جو ہے وہ ہر بات، ہر کام، کریان کو یہاں پر ایک ماڈریٹ انسان دکھایا گیا ہے جو کہ بڑا ہمبل ہے، بڑا مطمئن طریقے سے کام کرتا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں ڈولفک اوریکل سے کنسلٹ کروں گا کہ تمہارا کیا کرنا ہے، پھر تمہیں بھیجوں گا۔ اینڈ اسٹیج از آف اینڈ ڈراپری از ڈاؤن، کپڑا گرا دیا جاتا ہے، ٹریجڈی از اوور، لوگ لائٹ اینڈ ہارٹ کے ساتھ روتے ہوئے، دھاڑتے ہوئے، پٹی اینڈ فیئر کے ساتھ کیتھارسس کرتے ہوئے اپنے اپنے گھر کو پہنچ جاتے ہیں۔ کلیئر؟ دیر آر سم کوشچنس۔ کیا ایڈیپس قصوروار ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، ایک سوال یہ ہوتا ہے۔ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا چاہیے جب اس نے اپنے فادر کا مرڈر کیا، بس یہ اس سے تھوڑی سی غلطی ہوئی کہ اس نے جلد بازی میں قتل کیا، باقی تو قصوروار نہیں ہے چلو، وہ تو بھاگتا رہا ہے اسی اپنی ڈیسٹنی سے۔ ٹھیک ہے، تو کیا یہ ڈیسٹنی تھی؟ دوسرا کویشچن، قسمت تھی جس نے یہ سارے کام اس سے لیے؟ کیونکہ جب تک اس نے یہ گناہ نہیں کیا تھا، گاڈز پہلے پروفیسی کر رہے تھے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، قسمت ہوئی۔ پھر قسمت تھی۔ جسٹ ہیلو، وعلیکم السلام، جی میں آپ کو آدھے گھنٹے تک کال کرتا ہوں، میں کرتا ہوں۔ اوکے، نیکسٹ کویشچن از، ڈیسٹنی ذمہ دار ہے ٹریجڈی کی یا اس کے اپنے ڈیسیژنز تھے؟ ڈیسٹنی تھی سر، اس کے اپنے ڈیسیجنس تو اس کو اسی طرف لے کے گئے ہیں، ڈیسٹنی اس کو اس طرف لے کے تو گئی ہے کہ اس نے ایڈیپس ایسے کے فیصلے کیے۔ اپنے ڈیسیژن جو تھے وہ بھی تو اس کو اپنی ٹریجڈی کی طرف لے کر گئے ہیں۔ سر یہی تو ڈیسٹنی تھی نا، اس کو لے کے اس طرف جا رہی تھی، وہ تو اس چیز سے بھاگ رہا تھا، جو بھی اس کے سامنے آ رہی تھی یا جو بھی وہ سوچ رہا تھا اس سے تو وہ بھاگتا تھا۔ قسمت اس کو اس طرف لے کے جا رہی تھی اور قسمت ہی اس سے ایسے فیصلے کروا رہی تھی۔ اب یہ دیکھیں، وہ جو بلا تھی ڈور وے کے اوپر، کیا نام تھا اس کا؟ سفنکس، ہاں۔ سر اس کو بھی صرف اسی نے آنسر کیا، کوئی اور بندہ اتنا لائق تھا ہی نہیں اس دور میں کہ وہ اس کو آنسر کرتا اور وہاں پہ جاتا اس کے اندر۔
ورنہ تو وہ بیٹھی ہوئی تھی دروازے پہ, وہ کسی کو نہ اندر جانے دیتی تھی نہ کسی کو باہر جانے دیتی تھی. ڈیسٹنی کو اور کریکٹر کو آپ کو الگ الگ کرنا پڑے گا. کریکٹر اور ڈیسٹنی کو آپ الگ الگ جب تک نہیں کریں گے تب تک آپ کو کنفیوژن ہوتی رہے گی کہ ویدر دیٹ از ڈیسٹنی اور کریکٹر. جو ڈیسیزنس, جو ڈائریکشنس, جو ایکشن کریکٹر کر رہا ہے دیٹ از ناٹ ڈیسٹنی. آپ یہ نہ کہیں کہ بس وہ پپٹ ہے تو وہ اس سے کروا رہی ہے. آپ کو اگر کریکٹر اور ڈیسٹنی کو الگ الگ سالو کرنا ہے تو آپ پہلے یہ چیز تعین کر لیں گے بھی جو ایڈیپس خود کرتا ہے وہ اس کا اپنا کریکٹر ہے, جو اس سے بائی چانس ہو رہا ہے, ایکسیڈنٹل ہو رہا ہے, سامنے جاتا ہے, بار بار سامنے جاتا ہے, تو وہ ڈیسٹنی. سر اس نے کیا کیا خود سے؟ اس نے کچھ بھی نہیں خود سے کیا. خود سے اس نے یہ کیا کہ اس نے ڈیلفک اوریکل پر جانے کا خود اس نے وہ کیا, ڈیسیژن کیا. وہاں جب اسے رزلٹ مل گیا تھا پھر اپنے گھر نہیں گیا تھا بلکہ خود ہی وہ تھیبس کے راستے پر چل پڑا. جب وہاں گیا تو اپنے گھر جانے سے اس نے کہا وہی میرے ماں باپ ہوں گے, میں ان کا اپنے باپ کا. اسے پہلے اندیا مل گیا تھا کہ وہ کسی اور ڈائریکشن میں جاتا, کسی اور جگہ پر جاتا, یا وہاں جا کر وہ مینٹین کرتا واٹس ایور. سر میں تو پھر بھی ڈیسٹنی کو قسمت ہی بری. اچھا اینڈ پر اگر میں بھی ڈیسٹنی کا کہہ دوں گا, لیکن ابھی تو بات سن لو میری. کہتے ہیں جس محفل میں اختلاف رائے نہیں ہوتی وہ محفل جاہلوں کی محفل ہوتی ہے. یہ جب میری کتاب کا دیباچہ لکھا تھا شبیہ الحسن نے, پاکستان کا بڑا نقاد ہے بیچارہ, وہ اس کے میرا وہ لکھا اس نے تو دیباچہ مجھے ہینڈ ورک کیا, دوسرے تیسرے دن بیچارہ قتل ہو گیا. میرے چچا نے مجھے فون کیا, اس نے کہا چنگا دیباچہ سے لکھوایا آپ نے کتاب دا. سورج پہ کہکا زنوں جو میری کتاب ہے یہ اردو کی پوئٹری, اس کا دیباچہ شبیہ الحسن نے لکھا تھا. تو بیٹھے مجھے کہتا ہے میں نے اسے اختلاف کیا, بڑی اچھی کمپنی ہوئی, تو کہتا ہے کہ جس محفل میں اختلاف نہیں ہوتا وہ محفل جاہلوں کی ہوتی ہے. بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے, کیونکہ میں نے اس کے ویلڈ پوائنٹس کو جو میں بھی سمجھتا تھا کہ ویلڈ ہیں, میں نے اس کو کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ میری بھانپ گیا تھا, اس کے شاگرد ہنس رہے تھے پیچھے سے نا کہ یہ کیسا بندہ ہے جو ویلڈ پوائنٹس کو غلط کہہ رہا ہے. لیکن بعد میں جب بات آگے چلی تو اسے سمجھ آ گئی کہ میں کسی بندے سے بات کر واٹس ایور, تو میں اختلاف کر رہا ہوں اسی بات پر. اچھا جی بس یہ ایک بات ہو گئی. دوسرا یہ کویشچن ہے ڈیسٹنی اور کریکٹر کا, امپورٹنٹ کویشچن ہے. ٹھیک ہے,